اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث گزشتہ درس میں بعض چیزوں کے بارے میں ہوئی ہے، تعریف کی، سب سے پہلے علم اصول کی تعریف اور پھر اس تعریف کی شرح، اور آج ہم یعنی قواعد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ قواعد کسے کہتے ہیں، قواعد کیا ہے۔ تو قواعد کیا ہے؟ یہ قاعدے کی جمع ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں قاعدے کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، سمجھنا اور جاننا ہوگا کہ قاعدہ کسے کہتے ہیں، قاعدہ کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تعریف القاعدہ، قاعدے کی تعریف جو آپ کے سامنے ہے۔ القاعدۃ ہی قضیۃ کلیۃ، قاعدہ ایک ایسا قضیہ کلیہ ہے تطبق علی جزیاتها لمعرفت احکام الجزیات، کہ جس کی تطبیق ہوتی ہے اس کے جزیات پر۔ کس کے جزیات پر؟ قاعدے کے جزیات پر۔ کس لیے؟ لمعرفت احکام الجزیات، تاکہ جزیات کے احکام کی معرفت حاصل ہو سکے۔ قاعدے کی تعریف، القاعدہ ہی قضیۃ کلیہ، قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے کہ جس کی تطبیق ہوتی ہے اس کے جزیات پر۔ جی کس لیے؟ لمعرفت، تاکہ لمعرفت احکام الجزیات، تاکہ احکام جزیات کی معرفت حاصل ہو سکے۔ قاعدہ ہے وہ قضیہ کلیہ ہے، ٹھیک۔ اب توضیح التعریف، اس تعریف کی توضیح کر رہے ہیں، جو تعریف کی ہے قاعدے کی۔ جی توضیح التعریف یعنی ہمیں تعریف کی وضاحت کر رہے ہیں، تھوڑا اور اس کو کشادہ کر رہے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے سمجھا جا سکے۔ وَلِمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْقَاعِدَةِ أَكْثَرَ، قاعدے کے معنی کو مزید سمجھنے کے لیے۔ وَلِمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْقَاعِدَةِ أَكْثَرَ یعنی قاعدے کے معنی کو مزید سمجھنے کے لیے اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ وَمَعْرِفَةِ کیفیت استفادت الحکم، اور کہ حکم سے استفادے کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے، کہ حکم سے استفادہ کیسے کیا جائے، کس طرح کیا جائے، کیا طریقے ہیں اس کے۔ من تطبیقها، من تطبیق قاعدہ، من تطبیق قاعدہ علی جزیاتها، علی جزیات القاعدہ، یہ قضیہ کلیہ جو بھی آپ کہیں صحیح، علی جزیاتها، علی جزیات القاعدہ، یہ دو صحیح۔ نمثل لذلك بما یاتی، اس کو ہم انشاءاللہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ القاعدہ من قواعد علم اصول الفقہ، القاعدہ التالیہ کل ظاہر قرآنی حجہ۔ مثال دے رہے ہیں، آپ قاعدے کی تعریف میں چل رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ قاعدے کی تعریف مثال دے رہے ہیں۔ یہ جیسے علم اصول کے قواعد میں سے قاعدہ، من قواعد علم اصول الفقہ، علم اصول فقہ کے قواعد میں سے قاعدہ کیا ہے؟ القاعدہ التالیہ، جو قاعدہ نہیں چاہ رہا ہے وہ علم اصول کے قواعد میں سے قاعدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل ظاہر قرآنی حجہ، قرآن کریم کا ہر ظاہر حجت ہے۔ صحیح، قرآن کریم کا ہر ظاہر حجت ہے۔ آئیے اب اس کے جزیات میں آئیے، آپ نے پڑھا نا اوپر
کیا پڑھا اوپر؟ علی جزیاتہا، اس کے جزیات پر تطبیق کر کے. کیا ہے یہ؟ الجزئی. یہ جز کیا ہے اس کا؟ قاعدہ اصولی کیا ہے مولانا فرقان؟ قاعدہ اصولی کیا ہے؟ کل ظاہر قرآنی حجہ، ہر ظاہر قرآنی حجت ہے. یہ قاعدہ ہے. آپ علم اصول پڑھنا شروع کر رہے ہیں. علم اصول کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کل ظاہر قرآنی حجہ. اب اس کے جزیات پڑھائیے تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. الجزئی ومن الظواہر الواردہ فی القرآن الکریم، اور قرآن کریم کے ظواہر واردہ میں سے، یعنی جو قرآن کریم میں ظواہر پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، یعنی جو ظاہر پائے جاتے ہیں قرآن کریم میں. واللتی ہی من جزیات، واللتی ہی من جزئیات، کہ جو جزیات میں سے ہیں، من جزیات حاضر قاعدہ، جو اس قاعدے کے جزیات میں سے ہیں. قاعدہ اصولی کیا ہے؟ کلو ظاہری قرآنی حجہ، کلو ظاہری قرآنی حجہ، قرآن کریم کا ہر ظاہر حجت ہے. تو اب کچھ جزیات ہیں اس قاعدے کی، تو قاعدہ ہے. اور قاعدے کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ وہ قضیہ کلیہ ہے، وہ قضیہ کلیہ ہے. تطبق علی جزیاتہا، جس کی تطبیق ہوتی ہے اس کے جزیات پر، تاکہ احکام کی معرفت، اس کے جزیات کے احکام کی معرفت اچھی طریقے سے سمجھی جا سکے، حاصل کی جا سکے. تو اب یہ قاعدہ قرآنی کیا پڑھا آپ نے؟ ابھی آپ نے قاعدہ اصولیہ کیا پڑھا؟ کلو ظاہر قرآنی حجہ. اب آئیے آپ من قواعد الحجہ، جزیات میں آئیے. کہہ رہے ہیں کہ واللتی ہی من جزیات حاضر القاعدہ قولہ تعالی، مولا عز و جل کا یہ فرمان مبارک یا قول مبارک. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. لظہور اقیموا ظاہر ہے کہنے میں وجوب میں، کیونکہ فعل امر ہے، وہ فعل امر کہنے میں ظاہر ہوتا ہے وجوب میں. اقیموا لظہور اقیموا فی الوجوب، اقیموا ظاہر ہے کہنے میں وجوب میں. صحیح، کیونکہ فعل امر کہنے میں ظاہر ہے وجوب میں ظاہر ہے. اب اس کی تطبیق کیجیے، آپ جو ہے تطبیق کیجیے. اقیموا کہنے میں ظاہر ہے وجوب، یہ دماغ میں رہے گا انشاءاللہ. تو التطبیق ویؤلف التطبیق وفق طریقۃ القیاس التي هي من طرق الاستدلال المنطقی علی الصورۃ التالیہ. اب تطبیق کیسے ہوگی؟ کہ تطبیق اس کی جو ہے وہ معلق ہوگی طریقے قیاس کے اعتبار سے. کون سا قیاس؟ جو منطقی ہے اور جو استدلال منطقی کے طریقوں میں سے طریقہ ہے. علی الصورۃ التالیہ، اس صورت میں. اقیموا امر مجرد، اقیموا کیا ہے؟ یعنی امر مجرد ہے، فعل امر ہے، اور ایسا فعل امر ہے جو قرائن سے خالی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جا رہا جس سے آپ سمجھ سکیں کہ یہ استحباب پر یا مطلق اباحت پر دلالت کر رہا ہے. تو اگر فعل امر قرائن سے خالی ہے، اگر فعل امر قرائن سے خالی ہو کہ جو قرائن ایسے قرائن نہ پائے جاتے ہوں کہ جن قرائن کو کہا جا سکے کہ ان کی وجہ سے فعل امر دلالت کر رہا ہے اباحت پر، مطلق اباحت پر یا استحباب پر، تو اگر امر خالی ہے اس سے، امر مجرد اسے کیا کہا جائے گا؟ امر مجرد. وَكُلُّ أَمْرٍ مُجَرَّدٍ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ، اور ہر امر مجرد، اگر کوئی بھی صیغہ امر، کہیں بھی امر خالی ہے قرائن سے، ایسے قرائن کہ جن کی وجہ سے سمجھا جا سکے کہ یہ امر دلالت کر رہا ہے استحباب پر یا مطلق اباحت پر، تو اگر فعل امر خالی ہے قرائن سے، مجرد ہے یعنی خالی ہے قرائن سے، تو کل امر مجرد ظاہر فی الوجوب، وہ ظاہر ہوتا ہے کیا میں؟ وجوب میں. فاقیموا ظاہر فی الوجوب، تو اقیموا کیا میں ظاہر ہوا؟ وجوب میں. ثم نقول اقیموا ظاہر قرآنی، کیا کہیں گے؟ تطبیق کیسے ہوگی کہ اقیموا ظاہر قرآنی ہے
وَكُلُّ ظَاهِرِ قُرْآنِ حُجَّةٌ فَأَقِیمُوا حُجَّةً. کیسے جائیں گے؟ اقیموا ظاہر قرآنی وَكُلُّ ظَاهِرِ قُرْآنِ حُجَّةٌ فَأَقِیمُوا حُجَّةً وَنَنْتَهِي إِلَى النَّتِیجَةِ الْأَخِیرَةِ. اور اس طریقے سے ہم پہنچ جائیں گے نہائی اور آخری نتیجے پر. وہ کیا ہے؟ آیہ شریفہ مبارکہ اقیموا الصلاۃ. اقیموا الصلاۃ حجۃ فی وجوب الصلاۃ. اقیموا الصلاۃ حجت ہے کہیں پہ؟ وجوب صلاۃ میں. آج ہم اسی بحث پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور مزید انشاءاللہ